Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال الله تبارك وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. عزیزان ملت، فرزندان قومی، آج الحمدللہ انتہائی مسرت اور خوشی کا یہ موقع ہے میرے اور آپ کے لیے اور تمام باشندگان نوید وہار بیگم پور کے لیے کہ آج آپ کی اس بستی کے اندر دین کی نسبت پر مدرسے کے سر بنیاد کے سلسلے میں ناچیز کی نہادی ہوئی ہے اور بھی دیگر اکابر علماء یہاں پر تشریف فرما ہے. انشاءاللہ عزیز نماز کے بعد سر بنیاد کا عمل آپ حضرات کے سامنے وجود کے اندر آئے گا. میرے بھائیوں، مجھے یہاں کے امام الخطیب حضرت مولانا جو ہمارے عزیز ہیں، دوستوں میں سے ہیں، محمد شاہد صاحب قاسمی صاحب کا حکم ہوا کہ 5-7 دن کے لیے کچھ مختصر بات ہو جائے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ 5-7 دن کی کوئی گفتگو ایسی جو اچھی ہو، بہتر ہو، میرے قلب میرے ذہن کے اندر ڈال دے. چونکہ کہنے والے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے بات آگی ہے تو وہ آگے پہنچا دیتا ہے. میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے وہ اسی سلسلے میں پڑھی ہے کہ یاد رکھیے مدرسے کا سنگ بنیاد اللہ رب العزت نے خالق کائنات جل مجدہ نے اس زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر، جب میں بھی نہیں تھا آپ بھی نہیں تھے، ہم سب کے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا. جنت میں پیدا کرنے کے بعد میں اس کی تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا. جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو کتنا فساد خوریزی کرے گی. احکم الحاکمین نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے. یہ حاکمانہ جواب تھا. پھر آگے حکیمانہ جواب اللہ نے عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے مدرسے کی بنیاد آسمانوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام اسٹوڈنٹس ہیں، طالب علم ہیں، اور A to Z فرشتے بھی طالب علم ہیں. اللہ نے ایک محفل سجائی، ایک اجلاس منعقد کیا اور اس جلسے کے اندر کانفرنس کے اندر تمام چیزوں کو اللہ نے فرشتوں کے اور آدم کے سامنے بیان کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ فرماتے ہیں تمام چیزوں قیامت تک جتنی بھی چیزیں آئیں گی، یعنی گویا کہ جس کو ہم اپنی زبان کے اندر ٹیکنالوجی کا علم کہتے ہیں،
جس کو ہم اپنی زبان کے اندر جدید اور ماڈرن کہتے ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں اللہ رب العزت نے آدم اور فرشتوں کے سامنے رکھی، اس لیے کہ مدرسے کے اندر یہی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، مدرسے کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے وہاں ایک مدرسہ قائم کیا، فرشتے مشاورت ہیں اور معلم خود اللہ رب العزت کی ذات ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پوچھا، اے فرشتوں، میں نے جو چیزیں تمہیں بتائی ہیں ذرا تم کو بیان کرو۔ یعنی استاد پہلے سبق پڑھاتا ہے پھر امتحان لیتا ہے، اب امتحان کا نمبر آیا تو فرشتوں نے ہاتھ اٹھا کے ربا ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، آپ نے کیا چیزیں ہم کو بتائی ہیں؟ اس لیے کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں، نہ ان کو اس دنیا کی چیزوں سے کوئی سروکار ہے، تو وہ ان چیزوں کو جانتے بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا، یا آدم انبئہم باسمائہم، میں نے جو مدرسے کے اندر سبق پڑھایا ہے اس سبق کو ذرا سناؤ تو صحیح۔ تو آدم علیہ السلام نے فٹافٹ وہ سارا کا سارا سبق از اول تا آخر سنا دیا، اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو وہ گولڈ میڈل عطا فرمایا۔ اللہ نے کہا جاؤ تم فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے ہو، اس انعام میں میں تمہیں زمین کے اوپر نائب اور خلیفہ بنا کر کے بھیجوں۔ تو مدرسے کی بنیاد نبی انتہا والوں کہاں پر رکھی گئی؟ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر رکھی۔ اس مدرسے کو معمولی نہ سمجھنا، ان کی بنیاد وہیں پر جا کر کے ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ مدرسہ وہاں سے غار حرا کے اندر منتقل ہوا۔ محبوب دو جہاں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے آ کر کے دبوچا، اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ آپ جانتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے کسی مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی مدرسے میں داخلہ نہیں کیا، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت کا علم اللہ نے آپ کو کلیات اور جزئیات کے ساتھ عطا فرمایا۔ 3 مرتبہ دبوچا، پھر خود کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ یہ 5 آیتیں غار حرا کے اندر نازل ہوئی، گویا کہ اس مدرسے کی ابتدا جس کی آسمانوں پر ہوئی تھی، جب زمین کے اوپر یہ مدرسہ آیا تو غار حرا کے اندر منتقل ہوا۔ پھر وہاں سے پیغمبر علیہ السلام اس سبق کو لے کر کے چلے، تو یہ مدرسہ وہاں سے دار ارقم کے اندر منتقل ہوا۔ دار ارقم وہاں پر چھپ چھپ کر کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہوتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس مدرسے کو، اس سبق کو پڑھایا تو سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے طالب علم مدرسے کے اندر بن کر آئے اور سب سے پہلے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ پھر اس طالب علم نے آگے محنت کی، اس مدرسے کو بڑھایا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی، اور میں حضرت عثمان بن عفان اور دیگر صحابہ ہیں، یہاں تک کہ 39 لوگ چھپ چھپ کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ مدرسے کی برکت ہے، یہ اس جگہ کی برکت ہے جہاں سے دین منتقل ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں آپ کا ایک باندھا اور ٹیڑھا نوجوان جس سے کوئی بات کرنا اچھا نہیں سمجھتا تھا، جس کو دنیا عمر بن خطاب کہتی ہے، اس نے ننگی تلوار لے کر کے اس مدرسے کو ختم کرنے کا ارادہ کیا کہ جس مدرسے کا فیض اور جس مدرسے کے طالب روز بروز بڑھ رہے ہیں، میں آج اس مدرسے کو جا کر کے ختم کرتا ہوں۔ تلوار لے کر کے نکلے، لیکن راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں آج اس مدرسے کو اور اس چراغ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں جہاں سے یہ نور منتقل ہو رہا ہے اور بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، شوہر بیوی کا نہیں رہتا، ایک دوسرے سے تفریق ہو رہی ہے، میں اس کو آج جا کر کے ختم کرتا ہوں۔ کہا اپنے گھر کی تو خبر لو، مدرسے کا نور تو تمہارے گھر کے اندر بھی جا چکا ہے۔ حضرت عمر گھر کی طرف بڑھتے، لمبا واقعہ سب دیکھتے ہیں، ان کے بہن بہنوئی ضرور مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ مدرسے کا فیض جہاں جہاں تک پہنچتا ہے، رب کعبہ کی قسم ان کی نسلوں کے اندر دین آتا ہے۔ حضرت عمر نے بہن کو بہنوئی کو بہت زبردست طریقے سے بیماری کی، بے تحاشا بیماری کی، لیکن انہوں
خطاب ہی کے خون سے اللہ نے ہم کو بھی وجود بخشا ہے. اگر تمہاری رگوں کے اندر خطاب کا خون ہے تو ہماری رگوں کے اندر بھی خطاب کا خون ہے. بہن کوئی عمر سے آج ہم کو مار بھی ڈالے, شکنجوں میں کسے یا گوٹیاں کتوں سے نچوا دے, مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل گئی, اب گر نہیں سکتے. ڈٹ گئی بہن. یہ مدرسۃ البنات بھی وہیں پر قائم ہو گیا. اور پھر اس کا فیض کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے بھی بتاؤ آخر ہے کیا مسئلہ, پڑھ کیا رہے تھے؟ بہن نے کہا قرآن کہتا ہے ناپاک آدمی اس کو چھو نہیں سکتا, پہلے پاکی حاصل کرو. یہ مدرسے کا فیض آگے ٹرانسفر ہوا تو وہ عرب کا پاکا نوجوان جو دین اسلام کو مٹانے کے لیے نکلا تھا, لیکن اس کے تلوار میان کے اندر آتی ہے اور پیغمبر کے قدموں میں جا کر کے اسلام قبول کرتا ہے. 40ویں نمبر پر حضرت عمر اسلام لائے. کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو صحابہ نے خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کیا. مکے کی گلیوں کے اندر نعرہ تکبیر کی آواز ایسے گونج رہی تھی, لوگ سوچنے لگے کیا ایک معاملہ ہو گیا ہے. میرے بھائیوں یہ سب مدرسے کا فیض تھا, مدرسے کی برکت تھی. پھر یہ مدرسہ آگے کی طرف منتقل ہوتا ہے. پیغمبر علیہ السلام مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں. مسجد نبوی قائم ہوتی ہے تو وہاں پر اصحاب صفہ کے نام سے یہ ہمارے حاجی صاحب تشریف فرمائے. تقریباً سال میں 10-5 مرتبہ تو سفر آپ کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کی حاضری ہم جیسے نالائقوں کے مستقر پڑتا ہے. تو وہاں مسجد نبوی کے اندر صفہ کے نام سے چبوترا باقاعدہ مدرسے کا آغاز ہوتا ہے. میرے بھائیوں پوری دنیا کے اندر یہ پھر فیض پہنچتا یہاں آپ کے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں, ندوۃ العلماء کی شکل میں, مفتاح العلوم کی شکل میں, مدارج العلوم کی شکل میں. اور یہ نور کیا ہے آپ کے مدرسے کا نام کیا ہے بھائی؟ نور الاسلام, اسلام کا نور. یہ نوین بہار کے اندر یہ قیامت تک اسی طرح اس کی برآمد کے اس کی شاخیں چلتی رہے گی, پھیلتی رہے گی. زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے, مجھے 5 منٹ کے لیے امام صاحب نے دعوت دی تھی اور غالباً وقت کچھ زیادہ ہی ہو چکا ہے, اس لیے میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. نماز بھی ہونی ہے انشاءاللہ العزیز. ہمارے یہاں پر بڑے موجود ہیں, اصل باتیں تو ان کی ہوں گی. میں تو ایک طالب علم ہوں اور اللہ کا ادب کے تحت یہاں پر بیٹھ گیا تھا, تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں کی مدرسوں کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اس مدرسے کے ساتھ جو آسمانوں کے اوپر خود اللہ رب العزت نے قائم کیا تھا. اللہ رب العزت کی مدارس کا نور پوری دنیا کے اندر عام اور عام. یاد رکھنا تعلیم ایجوکیشن سے ہی سدھار پیدا ہوتا ہے. بغیر ایجوکیشن تعلیم کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اگر آپ کے ہاتھ کے اندر قلم ہے, پینسل ہے, خدا کی قسم آپ کا بچہ بند کمرے کے اندر پنکھے کے نیچے بیٹھ کر کے پوری دنیا کی تقدیر اور فیصلے لکھ سکتا ہے. اور اگر آپ نے قلم اور پینسل کتاب نہ دی اپنے بچوں کو تو پھر کبھی وہ ترقی نہیں کر سکتی. تم فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی عظمت میں زوال آتا ہے. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں تمام بستی کے ان حضرات کو جن کے مشوروں سے یہ مبارک کام وجود کے اندر آ رہا ہے. مبارکبادی کے مستحق ہے خدا کی. یہ شجر آپ نے لگایا ہے, درخت کوئی لگاتا ہے پھر وقت لگتا ہے, وہ بڑا ہوتا ہے تو کوئی اس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھتا ہے, کوئی پھل لاتا ہے. آنے والی نسلیں تاکہ گمراہی کے دلدل سے نکلیں, آپ نے بہت خیر کا کام کیا ہے. یاد رکھیے مدرسے اور مسجد قائم کرنا یہ بالکل عین سنت کے مطابق ہے, منشاء خداوندی ہے. ایک طرف مسجد ایک طرف مدرسہ, اور اتنا خوبصورت منظر کے سامنے مسجد اور اس کے سامنے مدرسہ, ایسا منظر تو کہیں کہیں نظر آتا ہے. اللہ حضرات کو خیر دے. میں دعا گو ہوں کہ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے, دین کو بھی رات چوکری ترقی نصیب فرمائے, حاسدوں کی حسد سے, شر پسندوں کی شرارت سے, دین کے فتنوں سے آپ کے اس مدرسے کی اور پوری دنیا کے مدارس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر